تو آج ہم ذرا دیکھتے ہیں جون 2025 تک کی جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان کی بنیاد پر بھارت اور پاکستان کے تعلقات اصل میں کیا چل رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو ذہنوں میں ہے، کیا کوئی جنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو معلومات ہمیں ملی ہیں اور جون 2025 تک کے جو معتبر ذرائع ہیں ان کو اگر دیکھیں تو جواب تو صاف نفی میں ہے۔ مطلب کوئی باقاعدہ کھلی جنگ، اس کی نہ کوئی پکی خبر ہے نہ کوئی سرکاری اعلان۔ اچھا، یہ جاننا اہم ہے، لیکن ظاہر ہے تاریخ دیکھیں، پچھلے کچھ سال دیکھیں تو تعلقات تو ہمیشہ سے ہی کافی نازک رہے ہیں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک بڑے ٹکراؤ کو فی الحال روکے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم تھوڑا پیچھے دیکھیں تاریخی طور پر تو آزادی کے بعد سے 4 بڑی جنگیں تو ہو چکی ہیں، 1947-48 والی، پھر 1965 میں، 1971 اور پھر وہ 1999 میں کارگل۔ جی، اور ان سب لڑائیوں میں زیادہ تر جو مرکزی نقطہ رہا ہے وہ کشمیر کا ہی مسئلہ رہا ہے۔ اور یہ صرف پرانی بات نہیں ہے، ہم نے ابھی پچھلے کچھ سالوں میں بھی دیکھا ہے، جیسے 2019 میں کافی شدید فوجی کشیدگی ہوئی تھی، جھڑپیں بھی ہوئیں جس سے لگا کہ حالات بہت بہت بگڑ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب 2025 میں کیا مختلف ہے؟ کیا وہ ٹینشن کم ہو گئی ہے؟ نہیں، ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ کشیدگی تو ویسی ہی ہے۔ مطلب تعلقات میں تناؤ ہے، سرحد پر وہ فائرنگ کے واقعات، ادھر سے بیان ادھر سے بیان، یہ سب چل رہا ہے۔ اچھا، فرق بس یہ ہے کہ یہ کشیدگی ابھی تک کسی کھلی جنگ میں نہیں بدلی۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ اتنی لمبی تاریخ، اتنی کشیدگی، پھر بھی جنگ نہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا نظر آتی ہے ان معلومات کے مطابق؟ جو سب سے اہم وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، تو ایک بڑی روایتی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ہمیشہ اس ڈر کے ساتھ جڑا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ نہ بن جائے۔ یہ جو خوف ہے نا، باہمی یقینی تباہی کا، میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن جسے کہتے ہیں، یہی آپ کہہ لیں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ صرف بم ہونا ہی نہیں بلکہ اس کے استعمال کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے اس کا خوف ہے۔ جی، اور صرف تعداد نہیں بلکہ یہ بھی کہ کمانڈ کنٹرول کیسا ہے، میزائل ڈیفنس ہے یا نہیں، اگر ایک حملہ ہو تو دوسرا ملک جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری غیر یقینی صورتحال بھی ایک طرح سے دونوں کو روکتی ہیں۔ کوئی بھی پہل کر کے مکمل تباہی کا خطرہ ظاہر ہے نہیں لینا چاہے گا۔ واقعی یہ تو ایک بڑا پیچیدہ توازن ہے۔ اچھا، اس ایٹمی رکاوٹ کے علاوہ کیا سفارتی سطح پر بھی کچھ ہو رہا ہے؟ ذرائع میں اس بارے میں کچھ ہے؟ ہاں، سفارتی کوششوں کا ذکر ملتا ہے، مطلب پسے پردہ بھی اور کبھی کبھی سامنے آ کر بھی بات چیت کی کوششیں ہوئی ہیں۔ کچھ وہ اعتماد سازی کے اقدامات ہوتے ہیں، جیسے فوجی ہاٹ لائنز کا استعمال یا کوئی حادثاتی ٹکراؤ نہ ہو جائے اس کے لیے کچھ طریقے بنانا۔ یہ چیزیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں۔ اور بین الاقوامی دباؤ، اس کا بھی ذکر ہے؟ جی، بین الاقوامی برادری خاص طور پر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی اکثر کہتی ہیں کہ بھئی کشیدگی کم کرو، تو ان کا کردار بھی رہتا ہے۔ لیکن ان ساری کوششوں کا نتیجہ کتنا نکلا ہے؟ کیونکہ مسائل تو وہیں کے وہیں لگتے ہیں۔ بالکل، یہی ایک اہم بات ہے جو ذرائع سے پتہ چلتی ہے کہ ان کوششوں میں نا وہ تسلسل نہیں ہے۔ اکثر کوئی اندرونی سیاسی دباؤ آ جاتا ہے یا سرحد پر کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے تو سارا عمل رک جاتا ہے۔ صحیح۔ تو عوامی سطح پر تو کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آتی، بھلے ہی پسے پردہ کچھ چل رہا ہو۔ تو سفارتکاری ہے تو صحیح، لیکن کوئی فیصلہ کن کامیابی وہ فی الحال نظر نہیں آتی۔ اور یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ ہم صرف ان معلومات اور تجزیوں پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ یہ ہماری کوئی ذاتی رائے یا کوئی سیاسی موقف نہیں ہے۔ بالکل درست، ہمارا مقصد صرف ان معلومات کو سمجھنا اور پیش کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جون 2025 تک بھارت اور پاکستان کے بیچ کوئی کھلی جنگ نہیں چل رہی۔ پرانے جھگڑے، موجودہ کشیدگی، وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن ایٹمی طاقت ہونے کا ڈر، کچھ نہ کچھ سفارتی کوششیں اور شاید باہر کا دباؤ بھی، یہ سب مل کر حالات کو بالکل قابو سے باہر جانے سے ابھی تک روکے ہوئے ہیں۔ جی، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی پائیدار امن نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں نازک سی صورتحال ہے، تعلقات بہت خراب ہیں اور کوئی بھی غلط فہمی، کوئی بھی واقعہ حالات کو تیزی سے بگاڑ سکتا ہے۔ جنگ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔
تو آخر میں سامعین کے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے، جو ان ذرائع سے ہی نکلتا ہے، کہ یہ جو مسلسل تناؤ ہے، یہ جو گہرا عدم اعتماد ہے تاریخ کا، اور یہ ایٹمی خطرات کا جو جال ہے، اس سب کے بیچ کیا یہ جو موجودہ روکنے والے عوامل ہیں، یہ لمبے عرصے تک کام کر سکتے ہیں؟ یا پھر اس خطے کو ایک زیادہ پائیدار امن کی طرف جانے کے لیے کسی بالکل نئی سوچ، کسی نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے؟